السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہم سیرت پاک پہ بات کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک آغاز رسالت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کے قریب ہوئے تو آپ کو بے چینی اور بے قراری سی ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے ہی شرک سے پاک تھے، توحید کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مشرکانہ عبادات میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے قصے سنا چکے ہیں کہ آپ نے بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو بت خانے میں داخل بھی نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح حج کے مناسک میں بھی قریش نے بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا کر دی تھیں۔ حج کے موقع پہ عرفات جانا اور وہاں سے افادہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے مزدلفہ تک جا کر وہ پلٹ آتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم اصل حرم ہیں اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم عام حاجیوں کی طرح، جب عام حجاج جو ہیں عرفات میں بیٹھے ہوں تو ہم بھی عام حاجیوں کی طرح حرم سے باہر جا کر وقوف عرفہ کریں۔ تو وہ قریش نے اپنی بہت ساری چیزیں رائج کر دیں، بہت ساری تبدیلیاں لے آئے، اور ان نئی تبدیلیوں میں ایک یہ بھی تھی کہ باہر کا رہنے والا حاجی اگر حج یا عمرے کی غرض سے آئے تو نہ تو وہ باہر سے لایا ہوا کھانا کھائے اور نہ وہ باہر سے لایا ہوا لباس پہنے۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا تھا کہ حاجی حرم کا کھانا کھائے گا، حاجی حرم کے یہاں سے کپڑے قریش سے لے کے پہنے گا، اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ قریش سے مانگے گا، بھلے وہ کپڑے ہوں بھلے وہ کھانا ہو۔ تو ظاہر ہے حاجی ایک تو مسافر ہے، دوسرے وہ سفر کر کے جانے کہاں سے آ رہا ہے، تیسرے وہ اپنا سامان بھی نہیں لا رہا ہے۔ تو یہ عربوں نے یہ ایک عام عجیب سا رواج شروع کر دیا، اور اس رواج کو بڑھا کے بڑھتے جیسے آج کے دور میں بھی کوئی رسم چل پڑتی ہے تو وہ ایک قاعدے کی، قانون کی، دین کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا، یہ بھی ایک جاہلیت کی ایک رسم تھی، اور انہوں نے اس کو ایک قاعدہ سا ہی بنا لیا کہ یا تو آپ قریش سے کپڑے لے کے پہنیں گے، اور اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے یا آپ کی حیثیت نہیں ہوگی کہ آپ خریدیں، قریش اپنے پرانے کپڑے بھی حجاج کو دیں گے۔ اگر اس کے لیے بھی آپ، یعنی کپڑے آخر کتنے ہوں گے، ختم ہو جائیں گے اور حاجی بچ رہیں گے تو باقی کے سب ننگا طواف کریں گے، لیکن وہ اپنے نہیں لائیں گے، وہ قریش کے علاوہ کسی اور سے لیں گے بھی نہیں۔ تو یہ ایک بہت بری، ایک ایسی رسم، ایک بہت برا رواج پڑ چکا تھا، لیکن اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ دین کی شکل اختیار کر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ان حرکتوں کو آپ خود، یعنی اپنے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ انہی باتوں پر اور روزمرہ کی جو مشرکانہ رسومات تھیں ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غور فرمایا کیا کرتے تھے، اور اکثر آپ پریشان ہوتے تھے۔ عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، بچیوں کو زندہ گاڑا جا رہا ہے، لوگ جو طاقت والے ہیں وہ کمزوروں کو پیس ڈالتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد اس قدر ہیں، 40 سال تک جھگڑا ہو رہا ہے، ایک قوم، ایک قبیلہ دوسری قوم، دوسری قبیلے کے لوگوں کو قتل کر رہی ہے، وجہ بھی معلوم نہیں، جھگڑے کی وجہ بھی نہیں معلوم، بس ایک بات یاد رہ گئی کہ فلاں قبیلے سے، فلاں برادری سے ہمارا جھگڑا ہے، انہوں نے ہمارا مارا تھا، ہم نے ان کا مارنا ہے، تو جب بھی موقع ملے ان کا بندہ مار دو۔ پانی پلانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، گھوڑا بھگانے پہ جھگڑا ہو رہا ہے، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، میں نے پہلے پلانا ہے، میں نے پہلے پلانا ہے، اس پہ جھگڑا ہوا، بات بڑھی، قتل و غارت گری ہو گئی، اور پھر کئی سال تک دشمنیاں چلیں، نسلیں دشمنیاں لے کر پیدا ہوتی تھیں اور دشمنیاں نبھاتے مر جاتی تھیں۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتی تھیں، آپ کو یہ سب معاشرے کی یہ ساری چالیں پسند نہیں تھیں، یہ چلن، یہ رویہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کے خلاف تھا۔ وحی آنے سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کو اچھے خواب آتے تھے،
اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ رات کو آپ نے کوئی خواب دیکھا، خواب میں جو بھی دیکھا صبح ہوتے ہی وہ سچ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر مزید تدبر تفکر میں آ گئے، بہت پریشان ہو گئے، سوچتے رہتے تھے، خاموش رہنے لگے، تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو جاننا چاہتے تھے، اللہ کو پہچاننا چاہتے تھے، عبادت کا طریقہ جاننا چاہتے تھے، جس کے لیے اکثر و بیشتر آپ سوچوں میں غرق رہتے تھے۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کا نام حرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینوں وہاں جا کر قیام فرماتے۔ آپ مکہ واپس تشریف لاتے، آپ ستو، کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کھجور، کچھ لیتے اور پھر واپس غار میں تشریف لے جاتے، پھر وہاں پہ رکتے، وہ ختم ہو جاتا، پھر گھر تشریف لے آتے، گھر والوں سے ملتے، ضروری سامان لیتے، پھر واپس چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا کی عبادت کو اور غور و فکر کو اچھا خاصا وقت بیت گیا۔ یہ وہی عبادت ہے، یہ وہی طریقہ کار ہے جو آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نبوت سے پہلے اپنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ خدا ہے، اور شام کو دیکھا، صبح کو دیکھا ستارے ڈوب گئے، کہا میرا خدا ڈوبتا نہیں، میرا خدا فنا ہونے والا نہیں۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا، دھوکا ہوا، یہ خدا ہے، پھر وہ ڈوب گیا، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج نکلا، کہا یہ خدا ہے، یہ سب سے زیادہ روشن ہے، بہت طاقتور ہے۔ لیکن شام ہوئی، سورج ڈوبا، کہا نہیں میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا، بلکہ بے ساختہ پکار اٹھے، لا احب الآفلین، میں تو پسند ہی نہیں کرتا، میں تو ڈوبنے والی چیزوں سے، فانی چیزوں سے محبت ہی نہیں کرتا۔ اور پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنا رخ سیدھا اسی ذات کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں خالص ہو کر رہوں گا، اسی کا ہو کر رہوں گا، میں مشرک نہیں ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی بھی بالکل یہی کیفیت تھی جو حضرت ابراہیم کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے تھے، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ ہزاروں سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے تھے، میں کیا ہوں؟ یہ غیر متناہی عالم، پوری دنیا یہ عالم کیا ہے؟ یہ نبوت کیا شے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی جن پر اعتقاد کیا جانا چاہیے؟ معاشرے میں یہ سارا کچھ جو رائج ہے، ان میں سے کون کون سی چیز بدعت ہے، کون سی حلال ہے، کون سی حرام ہے؟ جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، نظر میں آتی ہیں، جیسے کہ ظلم ہے، حرام ہے، ہر مذہب میں حرام ہے، ہر معاشرے میں ناپسندیدہ ہے، اس کی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن باریکیاں کیا ہیں؟ یہ سارا کچھ، اس سے بچنا کیسے ہے، اس سے بچانا کیسے ہے، یہ سارا کچھ آپ جاننا چاہتے تھے۔ آپ کی یہ کیفیت تقریباً 6 ماہ تک رہی۔ 6 ماہ تک آپ کا یہی سلسلہ رہا کہ آپ غار حرا جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، یہی آپ کی عبادت ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں، پھر ضروری سامان لیتے ہیں۔ آپ کا دل ہی نہیں لگتا تھا، نہ دوستوں میں، نہ رشتہ داروں میں، نہ گفتگو میں۔ آپ اکیلے بھی بیٹھتے تو خاموش بیٹھتے، آپ سوچتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تنہائی پسند ہو گئے کہ حضرت خدیجہ نے آپ کو عبادت کے لیے، غار حرا کے لیے آپ کی بالکل دخل اندازی نہیں فرمائی، بلکہ آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی اداس ہو جاتی تو آپ کیا کرتی؟ اپنے بچوں کو لیتی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بچے ہیں وہ بھی، حضرت زید بھی، حضرت علی بھی، اپنے بچے بھی، یہ بچے لیتی، غار حرا جاتی، کھانے پینے کا ضروری سامان ان کو دے کر آتی، سارے بچوں سے ملواتی اور فرماتی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جتنا جی چاہے آپ اپنی خوشی سے، خواہش سے یہاں رہیے، ہم اداس ہو گئے تھے، ہم آپ سے ملنے چلے آئے ہیں۔ اور یوں آپ کو تنہا چھوڑ کے، مل جل کے، بچوں کو ملوا کے، آپ کو ضروری سامان دے کے واپس چلی جاتی۔ حضرت خدیجہ پہلی وہ معاون ہستی ہیں جنہوں نے آپ کو عبادت کے لیے آپ کی راہ ہموار کر دی، آپ کو پریشان نہیں کیا۔ 6 مہینے تک آپ اسی طرح سے کر رہے ہیں۔ ایک بیوی کی حیثیت سے آپ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ آپ بزنس ٹور پہ نہیں جا رہے، آپ تجارت کیجئے،
گھر کیسے چلے گا، آپ کیوں خاموش ہو گئے، آپ کیوں تنہائی پسند ہو گئے، ہم کیا کریں، بچے اداس ہو رہے ہیں، ہم اداس ہو رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں. آپ نے دیکھا کہ بہت تفکیر میں ہیں، تدبر میں ہیں، سوچوں میں ہیں، اور آپ کو معاشرے کی جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو بری لتیں ہیں، وہ ساری بھی تکلیف دے رہے ہیں، اذیت دے رہی ہیں. آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کا حل کیا ہو. تو حضرت خدیجہ آپ کو وہ سوچنے کے لیے اور زیادہ سکون مہیا کرتی ہیں. آپ کے سامنے پورا معاشرہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، سود خوری ہے، چوری ہے، جوا ہے، شراب ہے، بیٹیوں کو دفن کرنا ہے، قبیلوں کو لوٹ لینا ہے، مسافروں کو لوٹ لینا ہے، انتقامی کاروائیاں ہیں، 100 برس تک چھوٹی چھوٹی باتوں کی دشمنیاں ہیں، ساری برائیاں، ساری بری عادتیں. کسی کا بھی حل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں تھا، لیکن آپ کو ان سب چیزوں کا حل چاہیے تھا. آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ سب برا ہے، آپ کو معلوم تھا، آپ کا دل نہیں مانتا تھا کہ اس معاشرے میں ان ساری چیزوں کو ہونا چاہیے، لیکن یہ ختم کیسے کیا جائے، کیا کہا جائے، کس کو روکا جائے. جب اس کیفیت کو تقریباً 1 سال گزر گیا اور آپ کی عمر 40 سال اور 6 ماہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے جبریل امین کا نزول ہوا. غار حرا میں وہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور آپ سے کہا اقرا، پڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. اس پر فرشتے نے دوبارہ یہی دہرایا، پڑھیے. آپ نے دوبارہ یہی جواب دیا. پھر تیسری بار وہ فرشتے نے آپ کو زور سے بھینچا، جیسے گلے لگاتے ہیں چھاتی کے ساتھ لگا کے زور سے بھینچ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، ان کی قوت برداشت ختم ہو رہی ہے. جب ایسا ہوا تو اس فرشتے نے چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آدمی کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے کہ آپ کا رب کریم ہے، وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، وہ جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو اسے معلوم نہیں تھیں. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلی وحی کے بعد کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے وہاں سے نکل آئے اور آپ حضرت خدیجہ کے گھر آ کر کہنے لگے کہ آپ مجھے اڑھا دیجئے، مجھے کچھ اڑھا دیجئے. یعنی آپ کانپ رہے تھے اور آپ کو سردی محسوس ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دیر تک کمبل میں لپٹے رہے، خوف زدہ رہے. آپ کی کیفیت ذرا سنبھلی تو حضرت خدیجہ نے آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے، آپ کی یہ کیفیت تو پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ماجرا کہہ سنایا. پھر فرمایا کہ خدیجہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں یہ جان لیوا بات تو نہیں، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. حضرت خدیجہ نے بڑا تاریخی جواب دیا. عزیزان گرامی، یہ ایک سمجھدار، حکمت سے بھرپور جواب تھا. فرماتی ہیں ہرگز نہیں، جان لیوا نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ امانتیں ادا کرتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کا بار برداشت کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، نیک کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسرا ہو گیا، کچھ سہارا ہو گیا. اس کے بعد حضرت خدیجہ نے یہیں بس نہیں کیا کہ آپ کو تسلی کرا دی. حضرت خدیجہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں. ورقہ اس وقت شرک کو چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر چکے تھے. یہ ایک عالم تھے، عیسائی عالم بھی تھے، یہ انجیل اور توریت دونوں کے عالم تھے.
یہ جب زمانہ جاہلیت میں انہوں نے عربی اور عبرانی دونوں زبانوں میں انہوں نے انجیل کو لکھا تھا، اور یہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ جب حضرت خدیجہ ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ان کے پاس گئیں تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا واقعہ سنا۔ جب آپ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر نازل کیا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ پر نازل کیا۔ اے کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں طاقتور ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ بھی رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالے گی، اے کاش میں اس وقت تک، یعنی ایک تو طاقت کی کمی کا، محرومی کا انہوں نے دکھ کیا، دوسرا اس بات کا بھی کہ جب آپ کی قوم نکالے گی تو میں زندہ اگر رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی حمایت کروں گا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حیرت سے ورقہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری قوم مجھے نکالے گی مکہ مکرمہ سے، میری قوم مجھے کیوں نکالے گی؟ تو ورقہ نے جواب دیا، ہاں ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، یعنی اللہ کا پیغام اور دین۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی پرزور حمایت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ورقہ بن نوفل ان کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت خدیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام دیا اور جب ورقہ بن نوفل نے یہ بتا دیا کہ یہ جبریل امین ہے، تعارف کرا دیا فرشتے کا، اور اس فرشتے نے اپنا تعارف بھی وہی کرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بتاتے، ورقہ بن نوفل نے خود بتایا کہ وہ جبریل امین ہے، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ پر بھی نازل ہوتا رہا ہے، یہ تو اللہ کا پیغام لایا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ ہے جب آپ نے یہ پیغام آگے پہنچایا تو لازمی نتیجہ ہے کہ دشمنی ہوگی، آپ کی اپنی قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ اور ایک تو بہرحال وہ بہت بوڑھے کمزور تھے، اس وقت بھی ان کی عمر 99 یا 98 سال تھی، اب وہ اتنے بڑے ہیں اور اتنے بوڑھے ہیں اور وہ نابینا بھی ہو چکے ہیں، ظاہر ہے ان میں جان نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کاش مجھ میں جان ہوتی، میں طاقتور ہوتا، اور کاش میں زندہ بھی رہوں تو کم از کم حمایت ہی کر سکوں آپ کی، اگر میں ہوا تو ایسا ہوگا، ورنہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، یعنی ذہنی طور سے انہیں تیار کیا۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح آنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حادثے سے کم نہیں تھا۔ اس کا پہلا تاثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ویسے ہی پڑا جو ایک اچانک کسی بھی سانحے کا یا حادثے کا، اتنے بڑے حادثے کے پیش آنے کے بعد کسی بھی بشر پہ پڑ سکتا ہے۔ یہ فطری طور پر یہ اثر جو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہوا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ کا ہاتھ تھاما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اسے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہلے سے ہی بہت پاکیزہ تھی، آپ کا کردار کس قدر بلند تھا کہ سیدہ خدیجہ نے کوئی، وہ کمسن خاتون نہیں تھیں، وہ بہت سمجھدار، بہت عقل و دانائی والی خاتون تھیں۔ اس واقعے کے بعد ان حضرت خدیجہ کے علاوہ بھی تو یہ واقعہ حضرت ورقہ بن نوفل کو پتہ چلا اور کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، لیکن حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 55 سال تھی اور یہ کائنات کی پہلی مسلمان خاتون تھیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو ایمان لانے والا کائنات میں جو پہلا بشر ہے وہ ایک عورت ہے جو اسلام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، وہ حضرت خدیجہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکوے کے طور سے یہ کہا کہ آپ، حضرت خدیجہ کا رنگ سانولا تھا، تو کہنے لگیں کہ آپ اس سرخ رنگ والی عورت کو بھولے نہیں، اس بوڑھی عورت کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اور بہت بہتر خواتین عطا کی ہیں، بیویاں عطا کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ عائشہ، ان سے بہتر تو کوئی خاتون ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب سب مجھے جھٹلا رہے تھے، انہوں نے میری اس وقت حمایت کی جب سب میری مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا
اور میری اولاد ان سے ہے، وہ میرے بچوں کی ماں ہے، تو ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ان سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بیوی سے شوہر کی کوئی کمزوری بھی چھپی نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس طویل ازدواجی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں پیش آنے والا واقعہ بتایا تو انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی اور آپ کو اللہ کا نبی مان لیا، ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ ایک بالکل نیا تجربہ تھا۔ پہلی وحی ایک پیغام ضرور تھا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اب کرنا کیا ہے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آ کر حضرت خدیجہ کو بتاتے ہیں، ورقہ بن نوفل سے بات ہوتی ہے، اس کے بعد خاموشی۔ اب آپ کو نہیں معلوم کہ اب آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ اور کوئی نصیحت اور کوئی پیغام اور کوئی وحی آئے تو پتہ چلے۔ ابھی تک تو صرف لکھا ہوا ایک پیغام آیا ہے، اسے پڑھنے کو کہا ہے اور آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، اور پھر اس کو جبریل امین نے پڑھ کر سنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر سیدہ خدیجہ کو بتایا ہے، اور حضرت ورقہ بن نوفل نے جب یہ بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کنفرم ہو گیا کہ وہ نبی ہیں اور یہ اللہ کا پیغام ہے اور پیغام لانے والا فرشتہ ہے، تو سب سے پہلے وہ ایمان لے آتی ہیں، اسلام کو قبول کر لیتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شوہر تو ان کے ہیں ہی، ایک نبی بھی مان لیتی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہیں سے شروع کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔